آپ کے خیال میں کیا کوئی خاص جماعت ہی نظام اسلام کو نافذ کامیاب کر سکے گی، یا اسے مختلف لوگوں کا مغلوبہ بنا کر بھی کامیاب اسلامی نظام قائم ہو سکے گا؟ میرے نزدیک یہ مغلوبے سے نہیں ہوتا، ایک امیر کے ساتھ ایک جماعت۔ یہ جو متحدہ محاذ ہوتے ہیں مل جل کر، اس سے منفی کام ہو سکتا ہے۔ ایوب خان کی ٹانگ گھسیٹنی تھی، سب نے مل کر ڈیک ہو، وہ جو بھی بنی تھی اس زمانے میں یاد ہوگا مختلف، وہ انہوں نے گھینچ لی اس کی ٹانگ، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ بھٹو صاحب برآمد ہو گئے۔ کھچڑی پکائی تھی کچھ اور نے، حلیم پکایا تھا کسی اور نے، کھایا بھٹو صاحب نے۔ پھر بھٹو صاحب کے خلاف تحریک چلی، اس میں تمام تھے، پی این اے کی تحریک، علماء بھی، مذہبی جماعتیں، غیر سیاسی غیر مذہبی جماعت، غیر مذہبی سیاسی جماعتیں، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ وہ سارا حلوہ جو انہوں نے پکایا وہ ضیاء الحق صاحب نے 11 برس تک کھایا بیٹھ کر۔ تو منفی کام ہو سکتے ہیں، مثبت جب بھی معاملہ آیا اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ علیحدہ ہو گئے۔ جماعت اسلامی اور جمعیت علماء پاک اسلام وہ ان کے ضیاء الحق صاحب کے ساتھ جو ہیں ان کی وزارت کے اندر آ گئے، باقی ان کے باہر رہے، خلاف شروع ہو گئی۔ تو مثبت کام ہوتا ہے ایک جماعت سے جو ایک امیر کی قیادت میں ہو۔ اسلامی انقلاب کے تکمیل کے لیے تمام دینی جماعتیں اجتماعی طور پر کوشش کیوں نہیں کرتی؟ میں نے تو اس کا جواب دے دیا ہے آپ کو۔ ایک قیادت، جماعتیں جو ہیں وہ کسی، جیسے قاضی حسین احمد صاحب کہتے ہیں ہم نے متحدہ محاذوں کا تجربہ بہت کر لیا، اب ہم نہیں کریں گے، اس لیے کہ وہاں قیادت کا جھگڑا ہی ختم نہیں ہوتا۔ میں نے بھی ایک تجربہ کیا تھا متحدہ شریعت محاذ، جبکہ وہ جنیدو صاحب وزیر اعظم ہوتے تھے اور مولانا سمیع الحق صاحب نے اور قاضی عبداللطیف صاحب نے ایک نفاذ شریعت جو ہے بل پیش کیا تھا سینٹ میں، تو اس میں ہم بھی شریک ہو گئے تھے۔ لیکن ہم نے دیکھا وہاں جب اجلاس ہو رہا ہے تو 1 گھنٹے تک بحث ہو رہی ہے کہ یہ پوسٹر چھپا تھا، اس میں میرا نام نیچے کیوں، آپ کا اوپر کیوں، اسی پر جھگڑے ہو رہے ہیں۔ تو یہ کام جو ہے وہ تو ایک قیادت پر، جب تک اپنے نفس کو آدمی نہ مارے کہ ٹھیک ہے اس شخص کے ہاتھ میں نے ہاتھ دیا، ہم نے اس پر اعتماد کیا ہے، اب جب وہ یہ کرے گا ہم چلیں گے ساتھ، اس وقت تک یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی محنتوں کی جزا اور کامیابی عطا فرمائے۔ اپنے مجودہ نظام خلافت و حکومت میں موجودہ بینکاری نظام کا متبادل نظام کا خاکہ آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ بہت صحیح ہے یہ بات۔ متبادل نظام مزاربت اور مشارکت کی بنیاد پر ہوگا، اور اس کے لیے میں آپ کو بتا دوں خود نواز شریف صاحب پھنس گئے۔ جب ہم نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ دستور میں ترمیم کرو، ساتھ ہی 5واں مطالبہ یہ تھا کہ سودی غیر سودی جو ہے نظام بینکنگ کا فوراً نافذ کرو، اور جو بھی فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ تھا اس کے خلاف جو تم نے اپیل کر رکھی ہے وہ اپیل واپس لو اور تھوڑی سی مہلت لے کر اور وہ نظام قائم کرو۔ اس نظام کا ایک نقشہ پہلے پیش کر چکی ہے اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل۔ اس نظام کا ایک نقشہ ضیاء الحق کے زمانے میں خود جو اسٹیٹ بینک کا گورنر ہے وہ بھی پیش کر چکا ہے، اور اب نواز شریف صاحب نے ایک نئی کمیٹی بنا دی تھی، راجہ ظفر الحق صاحب اس کے سربراہ تھے، اس کمیٹی نے بھی ایک نظام بنا دیا ہے اور پیش کر دیا ہے۔ اب پھنسے ہوئے نواز شریف صاحب۔ راجہ ظفر الحق صاحب سے ہم نے پوچھا، ہم نے کہا صاحب یہ کمیٹی یہ حاضر ہے، یہ رپورٹ ہم نے یہ محنت کی ہے، بلکہ میں نے سنا انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے تو جتنا کام اس پر کیا ہے، اس کے بعد انہیں کوئی تکلیف بھی ہوئی ہے، قلب کا عارضہ بھی ہوا ہے، کہ میں نے اپنی صحت کا رسک لے کر یہ کام کیا ہے۔ اب کیا کرنا؟ کچھ پوچھتے ہیں نواز شریف صاحب اب کرنا کیا ہے، اس کا کرنا کیا، اس کی تنفیذ کرنی ہے، لیکن وہ ہڈی ان کے حلق میں پھنسی ہوئی ہے، اور اس تقریر میں بھی جیسا کہ میں نے کہا انہوں نے ذکر نہیں کیا ہے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ یہ آسان کام نہیں ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی نظام نہیں ہے۔ ان کی اپنی کمیٹی جو نظام نافذ بتا چکی ہے، اگرچہ جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا دور فقہ جو دور ملوکیت میں بنی تھی، تھوڑا سا سود اس میں داخل ہو گیا ہے، لیکن تھوڑا سا ہے، 80% سود تو نکل جائے گا نا۔ جو بھی یہ نظام بنائیں گے اس فقہ کے تحت اس میں 80% سود تو نکل جائے گا، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ جو بھی راجہ ظفر الحق صاحب کی کمیٹی کی رپورٹ ہے اسے نافذ کرو۔ اظہر گوندل صاحب کارکن جماعت اسلامی تحصیل بھلوال، جہاد کشمیر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے جہاد کشمیر جہاد حریت ہے، آزادی کے لیے، ہندوستان سے آزادی کے لیے جہاد ہو رہا ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ کی شرط وہ ہے جو میں بیان کر چکا ہوں، پہلے وہ کردار بنے، پہلے وہ اپنی جان پر اپنے گھر میں دین کو نافذ کریں، عمل صالح موجود ہو،
پھر ایک امیر سے بیعت کرے پھر وہ جہاد فی سبیل اللہ ہوتا ہے۔ اتنے گروپ ہیں لڑ رہے ہیں، آپس میں بھی لڑ رہے ہیں، جیسے کہ افغان جہاد میں بھی لڑ رہے تھے، وہ بھی جہاد حریت تھا بنیادی طور پر، آزادی کا جہاد۔ لیکن مسلمان جب جہاد حریت کے لیے جان دیتا تب بھی شہید ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید، جو مسلمان اپنے مال کی حفاظت میں مارا گیا وہ بھی شہید ہے۔ ڈاکوؤں نے حملہ کیا، آپ کے لیے دو راستے، یا تو کہہ دیں بابا لے جاؤ جو کچھ ہے، ہماری جان بخشی کر دو۔ ایک یہ کہ آپ کہتے ہیں نہیں آپ اپنے مال کی حفاظت کرتے ہیں، وہ آپ کو گولی مارتا ہے، جان دے دیتے ہیں۔ آپ نے اپنے مال کی حفاظت کے لیے، کوئی دین کا مسئلہ تو نہیں ہے، اپنے مال کی حفاظت کے لیے جان دی، آپ شہید ہیں۔ تو اپنی آزادی کے لیے جان دیں گے تو شہید ہوں گے، لیکن وہ شہادت اور ہے۔ ویسے تو یہ حیضے میں مرنے والوں کو بھی شہید کہا، حادثے میں مرنے والوں کو بھی شہید کہا ہے، ڈوب کر مرنے والوں کو، یہ شہید تو ہے۔ مسلمان جو ہے جو ایمان اور عمل صالح پر عمل کر رہا ہو وہ شہید ہے ہی ہے، لیکن جہاد فی سبیل اللہ اور ہے، اس کا فرق ہے۔ لیکن یہ جہاد حریت ہے اور اس میں جان دینا بھی وہ جو ہے ایک شہادت کی موت ہے۔